اردو ناول انتقام قسط نمبر 200۔ اس کثیر المنزلہ عمارت کی سب سے بلند منزل پر موجود وہ کھڑکی کے قریب کھڑا احتیاط سے باہر جھانک رہا تھا۔ عمارت کا ڈھانچہ مکمل طور پر تیار تھا، لیکن پلستر، رنگ و روغن، کھڑکی، دروازوں کی تنصیب وغیرہ جیسے بے شمار کام باقی تھے۔ وہ جس کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا اس میں بھی صرف کھڑکی کا فریم ہی تیار تھا۔ پٹوں اور شیشوں وغیرہ کی تنصیب کا کام باقی رہتا تھا، اور این ممکن تھا کہ اگر علاقے کا فضائی جائزہ لیا جائے تو اس کھلے چوکٹے سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے جارو نے کھڑکی پر ایک مٹیالے رنگ کا پردہ کیلوں کی مدد سے ٹھونک دیا تھا، اور وہ اس پردے میں بنائے گئے سوراخ کے ساتھ ٹیلی اسکوپ لگائے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ جلسہ گاہ جہاں اسے اپنے مطلوبہ ہدف کو نشانہ بنانا تھا اس عمارت سے کم و بیش 1500 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ جلسہ گاہ اور اس عمارت کے درمیان کئی دوسری عمارتیں بھی آتی تھیں، لیکن ان سب کی بلندی اس عمارت کے مقابلے میں کم تھی۔ صرف جلسہ گاہ کے دائیں جانب تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر ایک اسی جتنی بلندی رکھنے والی عمارت موجود تھی، لیکن وہ عمارت اپنی پوزیشن کی وجہ سے اس کے اور ہدف کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس عمارت پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی خاصی توجہ ہے، اور عمارت کی چھت پر باقاعدہ سنائپرز تعینات کیے گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے بھی چھت پر پوزیشن لینے کا سوچا تھا، لیکن پھر فضائی سیکورٹی کا سوچ کر ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ کیا صورتحال ہے؟ جارو نے رائفل کے مختلف حصے نکال کے جوڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ لوگ اچھی خاصی بڑی تعداد میں جمع ہو چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے وزیر موصوف بھی ٹھیک وقت پر آ جاتے ہیں یا نہیں۔ اس نے ٹیلی اسکوپ پر سے آنکھ ہٹائے بغیر جواب دیا۔ وہ ہمارے ہاں موت کے فرشتے کے نام سے مشہور ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ موت کا فرشتہ کبھی لیٹ نہیں ہوتا۔ جارو نے اسے جواب دیا تو اس کے لہجے میں مذکورہ وزیر کی نفرت کی آنچ تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ رام لال نامی اس وزیر نے بھارت کے دفاع کے نام پر بے شمار مظلوموں کا ناحق خون بہایا تھا۔ کتنے کشمیری نوجوان ایسے تھے جو کسی معمولی شک پر گرفتار کیے گئے تھے، لیکن رام لال کی وضع کردہ پالیسیوں میں ان نوجوانوں کی کسی قسم کی نرمی یا رعایت نہیں تھی۔ ان میں سے کچھ کو گرفتاری کے وقت موقع پر ہلاک کر دیا جاتا تھا، اور کچھ جیل کی صوبتوں کے باعث یا تو مر جاتے تھے یا پھر ہمیشہ کے لیے کسی ذہنی یا جسمانی معذوری کا شکار ہو جاتے تھے۔ رام لال کے کشمیر آنے اور جلسے سے خطاب کرنے کا پروگرام پتہ چلتے ہی جارو اور اس کے ساتھیوں نے اس سے نجات کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی، اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ بلندی اور فاصلے سے نشانہ لینا سب سے محفوظ ہوگا۔ اس کام کے لیے انہوں نے عمارت موزوں ترین کمینگاہ کے طور پر ڈھونڈ لی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس اتنے فاصلے سے کامیاب نشانہ لینے والے سنائپرز موجود تھے نہ بیرٹ M107 جیسی لانگ رینج رائفل کو استعمال کرنے کا تجربہ۔ وہ ڈریگنو استعمال کرتے رہے تھے، اور ڈریگنو کی کارگر رینج 1000 میٹر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ان حالات میں معاذ کا میسر آ جانا ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، اور جارو بطور خاص اس کی معاونت کے لیے ساتھ موجود تھا۔ رائفل مجھے دو۔ جارو کی بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر معاذ نے اس سے فرمائش کی۔ رائفل ہاتھ میں آ گئی، جس کے ساتھ ٹیلی اسکوپ سائٹ فٹ کر کے لیزر رینج فائنڈر کی مدد سے اس کرسی تک کا فاصلہ ناپ کر ایلیویشن ناپ پر مطلوبہ رینج لگائی۔ جس کرسی پر رام لال کو بیٹھنا تھا یہ تقریباً 1680 میٹر بن رہی ہے، اور اسے امید تھی کہ وہ اس فاصلے سے بہترین نشانہ لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ خوش قسمتی سے اس وقت ہوا کی رفتار بھی خاصی کم تھی، اور یہ ایک سنائپر کے لیے آئیڈیل صورتحال تھی۔ میگزین میں گولیاں بھر دی ہیں؟ ہر طرف سے ایک اطمینان سا محسوس کرتے ہوئے اس نے جارو سے پوچھا۔ ہاں اگر تم کہو تو میں اسے رائفل سے جوڑ دوں، جارو نے پوچھا۔ مجھے دو، میں خود کر لیتا ہوں۔ معاذ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میگزین فٹ کر کے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ انہیں جو شیڈول ملا تھا اس کے مطابق رام لال کے جلسہ گاہ میں آنے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ ہوا کی رفتار چیک کرو، اس سے جارو سے فرمائش کی۔ وہ فوراً ونڈ میٹر پر جھک گیا اور اسے مطلوبہ ریفلیکشن بتائی۔ معاذ کو مزید اطمینان ہوا۔ ہوا کی رفتار میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا، یعنی سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ بس وہی چیز جو اس کے لیے معمولی سی پریشانی کا باعث تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اب تک لیٹی پوزیشن میں رائفل چلانے کی مشق کی تھی، لیکن یہاں چھت چھوڑ کر ٹاپ فلور کی کھڑکی سے فائر کرنے کے لیے اسے کھڑکی پوزیشن اختیار کرنا پڑ رہی تھی۔ وہ آ گیا ہے۔ درمیانی 5 منٹ سست روی سے ہی صحیح گزر گئے، اور رام لال اپنے سیکورٹی گارڈ کے حصار میں سٹیج پر چڑھتا دکھائی دیا۔ سفید کرتا پاجامہ پہنے ادھیڑ عمر رام لال چوڑے چکلے جسم کا مالک تھا، لیکن اسے بے ڈھب نہیں کہا جا سکتا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ وہ باقاعدگی سے ورزش کرنے کا عادی ہے۔ وہ یہاں سے آوازیں نہیں سن سکتا تھا، ورنہ سنتا کہ رام لال کی آمد کے ساتھ ہی جلسہ گاہ پرزور نعروں سے گونجنے لگی ہے۔ سٹیج پر میزبانی کے فرائض انجام دینے والا نوجوان ہجوم کو جوش دلانے اور نعرہ بازی پر ابھارنے میں اپنا بھرپور زور لگا رہا تھا۔ کلین شیو رام لال، جس نے اپنی گردن میں بھارتی پرچم کے رنگوں پر مشتمل مفرل ڈال رکھا تھا،
مسکراتے ہوئے کبھی دونوں ہاتھ جوڑ کر تو کبھی لہرا کر ان خیر مقدمی نعروں کا جواب دے رہا تھا۔ محاذ رائفل کی ٹیلیسکوپ سائٹ سے سارے مناظر بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس کی انگلی گولی چلانے کے لیے ٹریگر پر بےتاب جمی ہوئی تھی، لیکن رام لال کے متحرک ہونے کی وجہ سے اسے صبر سے کام لینا پڑ رہا تھا۔ ایک وجہ وہ مقامی لیڈر بھی تھے جو رام لال کے استقبال کے اپنی نشستوں سے اٹھ کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ گولی چلائے اور عین وقت پر ان میں سے کوئی سامنے آ کر رام لال کی موت کو اپنے نام لکھوا لے۔ وہ استقبالی لمحات سے اس روی سے گزرے اور خدا خدا کر کے رام لال اپنے لیے مخصوص نشست تک پہنچا جو سب سے زیادہ بلند اور نمایاں تھی۔ اس نشست پر مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ وہ سینہ پھلا بیٹھا، وہ اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ معاذ نے اللہ کا نام لے کر سانس روکی اور عین دل کے مقام کا نشانہ لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ گولی منزل سے نکلی اور اپنے کندھے کو لگنے والے جھٹکے کے ساتھ اس نے رام لال کے سینے پر ایک سرخ نقطہ ابھرتا دیکھا۔ وہ گرتا اس سے قبل وہ دوسرا فائر بھی داغ چکا تھا۔ جیو میرے دوست، تم نے کام کر دکھایا۔ جارو خوشی سے بے قابو ہوتے سے گلے سے لگا لیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ چشمے تصور سے جلسہ گاہ کی بھگدڑ اور سیکورٹی داروں کی پھرتیاں دیکھتے ہوئے اس نے جارو کو احساس دلایا۔ وہ فوراً اس سے الگ ہو گیا اور پھرتی سے رائفل اس کے متعلقات کو سمیٹ کر بیگ میں واپس رکھنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ سیکنڈوں میں یہ کام نمٹا کر وہ پھرتی سے لفٹ کے ذریعے نیچے پہنچے اور عمارت سے باہر نکل کر پیدل عمارت کی دائیں جانب چلنے لگے۔ چلتے چلتے اس نے اپنے ہاتھوں پر چڑھے ربڑ کے دستانے اتار کر جارو کے حوالے کیے۔ جارو خود بھی اپنے دستانے اتار چکا تھا۔ اس عمارت سے گزرے عرصے میں انہوں نے ایک لمحہ بھی ان دستانوں کے بغیر نہیں گزارا تھا۔ اس کے علاوہ عمارت سے باہر نکلتے ہوئے پی کیپ اور ماسک کا استعمال کیا تھا۔ اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ اگر وہ آس پاس لگے کسی کیمرے کی زد میں آ بھی جائیں تو ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ عمارت کے کونے پر پہنچتے ہی دو گاڑیاں آگے پیچھے وہاں آ کر رکی اور وہ دونوں الگ الگ گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ رائفل والا بیگ جارو کے پاس تھا جسے وہ اپنی قریبی ٹھکانے پر چھپا کے آگے نکل جاتا۔ خوش قسمتی سے سارے کام طے شدہ ترتیب سے انجام پا رہے تھے اور قوی امید تھی کہ فائر کی سمت اور مقام کا تعین کر کے جب تک سیکورٹی ادارے اپنی تلاش کا دائرہ وسیع کرتے وہ اس علاقے سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اس کی گاڑی کو چلانے والا ڈرائیور بھی بہت مشاق تھا۔ گاڑی کی تیز رفتاری کے باوجود اسے جھٹکے نہیں لگ رہے تھے اور جلد ہی وہ اسے بڑی سڑکوں سے نکال کر آبادی میں لے آیا تھا۔ یہاں وہ ایک مکان کے سامنے اترے۔ مکان میں اس کا لباس، موبائل اور دیگر سامان موجود تھا۔ لباس اور جوتے تبدیل کر کے اس نے ان تمام چیزوں سے نجات حاصل کی جو ہدف کے حصول کے درمیان اس کے پاس موجود تھی۔ اب وہ عام حلیے میں اپنا آگے کا سفر کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ سفر ایک آن لائن ٹیکسی کے ذریعے ہونا تھا اور یہ بات کہ ٹیکسی ڈرائیور بھی انہی کا ساتھی تھا۔ اس کے ساتھ شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ جسے بڈگام ایئر بیس بھی کہا جاتا ہے کی طرف سفر کرتے ہوئے راستے میں چیکنگ کے خدشات کے باوجود پر امید تھا کہ دہلی جانے والی فلائٹ میں سوار ہو سکے گا۔ دہلی سے اگلی فلائٹ میں بھی اس کی سیٹ بک تھی اور یہ بالکل واضح تھا کہ وہ کاروباری مقصد سے انڈیا کے پیارے دوست ملک اسرائیل جا رہا ہے۔ میرے خیال میں یہاں اس جگہ ایک اچھی سی فوٹوگراف بنواتے ہیں۔ بیت الحم کے ریتلے ساحل پر چہل قدمی کرتے شہریار نے اچانک یہ خواہش ظاہر کی تو ماں بانو ہستی۔ لگتا ہے آپ نے اسے اپنا ہنی مون ٹرپ سمجھ لیا ہے۔ سمجھنے میں حرجی کیا ہے؟ اتنے عرصے بعد گھر اور بچوں کی مصروفیت سے ہٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ تنہا وقت گزارنے کا موقع ملا ہے۔ اس نے ہلکی پھلکے لہجے میں ماں بانوں کی بات کا جواب دیا، لیکن نظریں اس کے بجائے ساحل پر ہر طرف پھیلے لوگوں پر جمی ہوئی تھیں۔ موسم خوشگوار تھا اور وہاں کافی زیادہ لوگ موجود تھے۔ ان میں مقامی بھی تھے اور بہت سے سیاح بھی۔ ہر ایک دوسرے سے بے پرواہ اپنی مستی میں مست نظر آ رہا تھا۔ لیکن میں بچوں کو مس کر رہی ہوں، خصوصاً حسیب کا بار بار خیال آتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اداس ہوتا ہوگا۔ وہ خود اداس دکھائی دینے لگی۔ فکر مت کرو، مشابرم اور آمنہ نے مل کر انہیں اچھی طرح سنبھال لیا ہوگا۔ مشابرم کا تو تمہیں پتہ ہی ہے کتنا ایماندار اور وفادار آدمی ہے۔ اس کے وہاں ہوتے مجھے بالکل بھی فکر نہیں۔ شہریار نے اس کے اشاروں پر بازو پھیلائے اسے تسلی دی تو وہ مسکرانے لگی۔ ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مشابرم خان پر تو مجھے خود بھی اپنے خون کے رشتوں سے زیادہ بھروسہ ہے۔ میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتی جب اس نے مشکل حالات میں مجھے اپنے لوگوں کے درمیان پناہ دی تھی اور ہر ممکن حفاظت بھی کرتا رہا تھا۔ ماضی آج بھی اسے جزیات کے ساتھ یاد تھا کہ اس ماضی میں سارے ناقابل فراموش واقعات ہی پیش آئے تھے۔ سب سے زیادہ بھروسہ تو اپنے رب کی ذات پر ہے جو سب سے بڑھ کر اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ یہ اس رب کی مدد ہی تو تھی کہ ضرورت کے وقت مشابرم خان کا ساتھ میسر آ گیا۔ شہریار کے لہجے میں شکر گزاری تھی۔ ساحل پر رش تو تھا لیکن ان کے آس پاس کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ کھل کر باتیں کر رہے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ماہ بانو نے اس کی تائید کی، پھر چونک کر بولی، آپ تو تصویر کھنچوانے کی بات کر رہے تھے نا؟ اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں، چلے پھر سیلفی لیتے ہیں۔ اس نے موبائل نکالنے کے لیے لباس پر پہنے منی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ سیلفی نہیں لینی،
کسی سے پوری پکچر کھنچوانی ہے۔ وہ شرارت سے بولا اور اپنے عقب میں 8-10 قدم کے فاصلے پر کھڑے اس شخص کی طرف پیش رفت کی جو بڑا سا ہیٹ لگائے ٹھاٹے مارتے سمندر کی طرف رخ کیے موجوں پر سرفنگ کرنے والے افراد کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے اسے پکارا۔ یس، آنکھوں میں ہلکی سی حیرت لیے وہ شخص اس کی طرف پلٹا۔ اب حیران ہونے کی باری شہریار کی تھی۔ مسٹر جیمی وارکر، میں آپ کو پہچاننے میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں نا؟ اس نے اس آدمی سے تصدیق چاہی۔ بالکل نہیں، لیکن میں اس اتفاق پر حیران ہوں کہ ہم ایک بار پھر مل رہے ہیں۔ جیمی کے لہجے میں دبا دبا جوش سا تھا، تو اس لیے کہ آج پھر آپ میری پارٹنر کے ساتھ ایک خوبصورت اور یادگار تصویر بنا سکیں۔ اوہ شور، مجھے خوشی ہوگی آپ کے لیے خدمت انجام دے کر، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ آ جاؤ تانیہ، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آج ایک بار پھر یادگار فوٹوگراف بنانے کے لیے مسٹر جیمی وارکر جیسے عمدہ فوٹوگرافر میسر آ گئے ہیں۔ شہریار نے ماں بانوں کو آواز دے کر قریب بلایا۔ ہیلو مسٹر وارکر، اس نے قریب آ کر تکلف سے جیمی وارکر کو مخاطب کیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شہریار نے اس کی اپنے قریب موجودگی کو محسوس کر کے ہی تصویر بنوانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی خاتون، اس نے اپنا ہیٹ اتار کر ماں بانوں کو تعظیم دی اور خوش دلی سے بولا۔ سیم ہیئر، ماں بانوں نے پھر ایک رسمی جملہ ادا کیا۔ باتیں تو ہوتی رہیں کہ پہلے پکچر بنوا لیتے ہیں۔ شہریار نے یوں کہا جیسے اس وقت یہی کام سب سے اہم کام ہو۔ شاید وہ جیمی وارکروں کو باور کرنا چاہتا تھا کہ واقعی اس کے لیے ایک یادگار فوٹو بنانا بہت اہم ہے۔ ایک کپ کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیمی وارکر ان کی تصویر بنا کر فارغ ہوا تو شہریار نے اسے پیشکش کی۔ کیوں نہیں، لیکن یہ کافی میری طرف سے ہوگی، آخر آپ میرے وطن میں مہمان ہیں۔ جیمی نے خوش دلی سے حامی بھرتے ہوئے شرط رکھی۔ اگر یہ آپ کی خوشی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیوں تانیہ؟ شہریار نے اس کی پیشکش قبول کرتے ماں بانوں کی رائے دی۔ بالکل، وہ مختصر جواب دیتے مسکرائی۔ ذرا دیر میں وہ تینوں ایک ساحلی ریستوران میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سیاح ہیں اور یروشلم کے بعد ہمارا حیفا ایکسپلور کرنے آنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے سچ مچ حیرت ہوئی۔ یہ ایک حیرت انگیز اتفاق ہے۔ جیمی کافی کو آرڈر دے چکا تھا تو اس کے بعد شہریار نے اس سے اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ واقعی حیرت انگیز ہے، میں بھی آتے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ جیمی نے اس کی تائید کی۔ ویسے بدذوقی نہیں کہ انسان بیت الحم پر کسی پارٹنر کے بغیر اکیلا ہی گھومتا پھرے۔ شہریار نے اسے مزید کریدا، جس پر وہ زور سے ہنسا بولا، اب ہر کوئی آپ جیسا خوش قسمت تو نہیں ہو سکتا کہ قدم قدم پر اتنی خوبصورت پارٹنر کا ساتھ میسر ہو۔ اس کی تعریف پر ماں بانو ذرا سا جھینپ گئی۔ شہریار کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھ لینے کے باوجود اس ماحول کی عادی نہیں تھی جہاں کوئی غیر مرد شوہر کی موجودگی میں برملا بیوی کے حسن کی تعریف کر سکے۔ ویسے میں یہاں اکیلا نہیں آیا، میری گرل فرینڈ بھی میرے ساتھ تھی، لیکن پھر ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر واپس چلی گئی۔ اب جیمی وارکر اپنی وہاں تنہا موجودگی کا جواز پیش کر رہا تھا، اسی لیے میں بیوی کو ایک اچھی چوائس سمجھتا ہوں، چاہے جتنا بھی لڑے جھگڑے رہتی ساتھ ہی ہے۔ شہریار نے ہنس کر تبصرہ کیا۔ میری اپنی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے، شادی میرے لیے ایک مصیبت تھی، اس لیے میں کوئی دوسرا تجربہ کرنے کے بجائے یوں ہی آوارہ گردی کرتا پھرتا ہوں، بغیر ذمہ داری اٹھائے۔ خوشگوار ساتھ میسر آ جائے اسے انجوائے کرتا ہوں، کوئی ٹیڑھی چیز ٹکرا جائے تو اسے آرام سے گڈ بائی کہہ کر اکیلا ہی اپنا ٹائم سپینڈ کر لیتا ہوں۔ سچ مچ زندگی ٹینشن فری ہو گئی ہے۔ وہ واقعی مطمئن نظر آتا تھا۔ یہ ٹینشن فری لائف بس اس وقت تک ہے جب تک آپ کی جوانی اور جیب میں رقم موجود ہے۔ بڑھاپے میں جب انسان کمزور اور محتاج ہو جاتا ہے تو صرف بیوی ہی تنہائی کی ساتھی اور غمگسار ہوتی ہے۔ ماں بانو نے بے ساختہ اسے ٹوک بیٹھی۔ بڑھاپے کے مسائل کے ڈر سے میں اپنی جوانی کو کیوں برباد کروں؟ بڑھاپا آ جائے یا نہ آئے، بالفرض آ گیا تو کسی رفاہی ادارے میں بھی گزر ہی جائے گا۔ اس کی سوچ کا زاویہ بالکل مختلف تھا، جس پر ماں بانو نے مزید تبصرہ نہیں کیا اور ابھی ابھی سرو کی جانے والی کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ آپ کا ذریعہ معاش کیا مسٹر وارکر؟ شہریار نے موضوع بدلا۔ سرکاری ملازمت۔ ہمارا محکمہ اہم تاریخی اور تفریحی عمارات کی دیکھ بھال کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ میں حیفا ملازمت سے متعلق ہی ایک ذمہ داری ادا کرنے یہاں آیا ہوں۔ ویری انٹرسٹنگ۔ اگر مجھے آپ کی ملازمت کی نوعیت کا علم ہوتا تو اپنے باپ کی نصیحت کو بھول کر یروشلم میں ہی آپ کی دوستی کی پیشکش قبول کر لیتا۔ شہریار نے جیسے کافی افسوس ملا۔ جیمی وارکر اس کے اس بے ساختہ اظہار پر پہلے قہقہ لگا کر ہنسا، پھر خوشدلی سے بولا، میری پیشکش محدود مدت کے لیے نہیں تھی۔ جب ایک خوبصورت اتفاق نے ہمیں دوبارہ ملا ہی دیا ہے، تم دوستی کا رشتہ استوار کرنے کے بارے میں غور کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو غور و خوض کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم جس طرح بے تکلفی سے گفتگو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کافی انجوائے کر رہے ہیں، رشتہ خود بخود ہی استوار ہو چکا ہے۔ ماں بانو نے سنجیدگی سے احساس دلایا تو وہ اور شہریار دونوں ہنس پڑے۔ واقعی خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرا ماننا ہے کہ خواتین ہمیشہ ٹھیک ہی کہتی ہیں۔
شہریار نے جمی کی بات پر تبصرہ کیا، ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا راز یہی ماننے میں پوشیدہ ہے۔ جمی نے آنکھ مار کر کہا تو شہریار ہنس دیا، البتہ مہابانو نے یوں منہ پھلایا جیسے اس ان دونوں کی باتیں ناگوار گزر رہی تھیں۔ آپ لوگوں کو مزید کتنے دن حیفا میں قیام رہے گا؟ یہاں سے آپ یروشلم جائیں گے یا پھر کسی اور شہر کا قصد ہے؟ فی الحال تو ہم حیفا ایکسپلور کر رہے ہیں۔ ٹریولر گائیڈ کے مطابق تو اس شہر کو ایکسپلور کرنے کے لیے 3 دن کافی ہوتے، لیکن ہم ایک پورا دن بھائی گارڈن پر لگا چکے ہیں اور آج دن کا اچھا خاصا حصہ یہاں گزر چکا ہے، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے 3 دن ناکافی ہوں گے۔ شہریار نے اس کے سوال کا مبہم سا جواب دیا، اس طرح آپ کے اخراجات حد سے تجاوز بھی کر سکتے ہیں۔ جمی نے اسے متنبہ کیا، اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہم دوسری چیزوں میں کٹوتی کر لیتے ہیں، جیسا کہ آج ہم نے یہاں آنے کے لیے ٹیکسی کے بجائے بس کا انتخاب کیا ہے۔ اپنی رہائش گاہ سے واک کرتے ہوئے بس اسٹیشن گئے، وہاں سے بس نمبر 11 پکڑ کر آدھے گھنٹے میں بیت الحم کے سٹاپ پر اترے اور پھر وہاں سے واک کر کے سیدھے بیچ پر۔ میرا ماننا ہے کہ ایک سیاح، اچھے سیاح کے پاس مضبوط جوتوں کی جوڑی اور اس سے مضبوط ٹانگوں کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ غالباً آپ لوگ جرمن کالونی میں رہائش پذیر ہیں؟ جمی نے اندازہ لگایا، جی ہاں، جرمن کالونی حدید گیسٹ ہاؤس میں۔ وہاں سے بھائی گارڈن کا بہت خوبصورت منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ برا انتخاب نہیں، میں سرکاری خرچے پر ہوں، خود ہی کالونی ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ ہم سیاح ایسے لگژری ہوٹل کہاں افورڈ کر سکتے ہیں؟ شہریار نے حسرت ظاہر کی، میں بھی اپنی جیب سے نہیں کر سکتا، یہ تو بس سرکار کی فراہم کردہ سہولیات ہیں۔ اس نے کندھے چکاتے ہوئے جواب دیا، پھر بولا، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں واپسی پر آپ کو ہوٹل ڈراپ کر سکتا ہوں۔ کیوں نہیں، لیکن آپ ابھی روانہ ہو رہے ہیں تو ہم ہوٹل کے بجائے سٹی میوزیم پر اترنا پسند کریں گے، اس طرح ہمارا آج کا دن زیادہ کارآمد ہو جائے گا۔ شہریار نے اس کی پیشکش قبول کرنے میں دیر نہیں کی۔ مہابانو نے البتہ خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس اندازہ ہو رہا تھا کہ شہریار اب خود اس شخص سے جس پر انہیں جاسوس ہونے کا شک تھا قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ سٹی میوزیم، جمی سوچ میں پڑ گیا۔ وہاں جانا تو اس وقت تقریباً بیکار ہی ہوگا، میوزیم 4 بجے بند ہو جاتا ہے۔ ہم جب تک یہاں سے وہاں پہنچیں گے 4 بجنے میں کچھ ہی وقت رہ جائے گا، تو پھر ہمیں کچھ اور پلان کرنا پڑے گا۔ شہریار نے افسوس زدہ لہجے میں کہا، اگر میوزک میں انٹرسٹ ہو تو میں آفر کر سکتا ہوں۔ آج رات یہاں لیلا وہبی کا ایک شو ہے، شاید تم نے اسے سنا ہو۔ جن دنوں تم یروشلم میں تھے وہ بھی وہیں تھی اور وہاں اس نے شوز کیے تھے۔ جمی کی یہ پیشکش اور اس کا شاید خاصا معنی خیز تھا۔ یقیناً اسے علم تھا کہ وہ لوگ یروشلم میں لیلا کے شو میں شریک ہوئے تھے اور اس سے ملاقات بھی کی تھی۔ یہ تو بہت اچھی آفر ہے۔ ہم نے اسے یروشلم میں نہ صرف سنا تھا بلکہ اپنے میزبان کی بیٹی اور داماد کی وساطت سے اس سے ملاقات کرنے کا موقع بھی ملا تھا۔ اچھی شخصیت ہے، اس نے خود ہی لیلا سے ملاقات کا ذکر کر دیا ہے۔ عرب اسے پسند کرتے ہیں، مگر حکومتی حلقوں میں وہ ایک متنازع اور مشکوک شخصیت سمجھی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ عرب دہشت گردوں کو فنڈنگ کرتی ہے، لیکن ایک تو کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا، دوسرے وہ بین الاقوامی شہرت رکھنے والی گلوکارہ ہے، اس لیے اس کی یہاں آمد پر کبھی پابندی نہیں لگائی جا سکی۔ جمی کے اس بیان میں عربوں سے مطلب یقیناً فلسطینی ہی تھے، لیکن ہر قبضہ کار یہودی کی طرح وہ شعوری طور پر فلسطین اور فلسطینیوں کے وجود سے انکاری تھا۔ ہمارے لیے وہ صرف ایک فنکارہ کی حیثیت سے پسندیدہ ہے، باقی وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی ہے اور کیا نہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم سیاح ہیں، کسی بھی جگہ کے مناظر، آرٹ اور فوڈ کو ایکسپلور کر کے خود کو خوش کرنے سے زیادہ ہمیں کسی چیز میں دلچسپی نہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی ہمیں مختصر مدت کے لیے ملی ہے، اس مدت کو تنازعات میں ضائع نہیں کرنے کے بجائے ہنس کھیل کر گزارنا چاہیے۔ بہت اچھی سوچ ہے، کاش یہاں سب اسی انداز میں سوچیں تو سارا فساد ہی ختم ہو جائے۔ جمی نے اس کے خیالات کو سراہا۔ کسی کے وطن پر قبضہ کر کے اسے فساد سے دور رہنے کا مشورہ صرف ایک یہودی ہی دے سکتا ہے۔ مہابانو تب کا زیر لب بڑبڑائی، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ جمی نے اڑ کر پوچھا، میں کہہ رہی تھی کہ یہاں بیٹھ کر باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ہم واپسی کے لیے روانہ ہو جائیں تاکہ شام کے شو کے لیے فریش ہو سکیں۔ اس نے جلدی سے بات بنائی، بات تو بالکل ٹھیک ہے، میرے خیال میں اب نکلنا چاہیے۔ جمی نے اس کی تائید کی اور بل کی رقم کے ساتھ ٹپ کے 20 شیکل بھی میز پر رکھ دیے۔ انہوں نے کل ملا کر 18 شیکل فی کپ کے حساب سے صرف 54 شیکل کی کافی پی تھی۔ اس اعتبار سے یہ ایک اچھی ٹپ تھی، اور کوئی ایسا ہی شخص دے سکتا تھا جو خود خوشحال ہو یا پھر اس کے بل کہیں اور سے ادا کیے جا رہے ہوں۔